کراچی میں حادثات کا سلسلہ جاری، کھیل کے میدان بھی غیر محفوظ، دو الگ الگ واقعات میں 4 سالہ بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے عابد آباد میں ٹینکر نے گراؤنڈ میں کھیلتے 4 سالہ معصوم بچے کو کچل دیا۔ اہل خانہ کے مطابق کم سن آفان گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، اچانک واٹر ٹینکر جسے کنڈکٹر چلا رہا تھا میدان میں داخل ہوا۔ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنڈکٹر نے بچے کو ٹینکر سے کچل دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے وقت بچہ گراؤنڈ میں نہیں تھا بلکہ سڑک پار کر رہا تھا۔ دوسرے واقعے میں نیو چالی کے قریب سندھ مدرسۃ الاسلام کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت زید اور نور کے نام سے ہوئی ہے۔ پی ایس ایل 10 کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، رنگینیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ آج تیسرے دن راولپنڈی میں کوئٹہ اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ اس سے قبل کراچی کنگز نے دلچسپ مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز نے 235 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطانز کی جانب سے کپتان محمد رضوان اور ہوپ نے اننگز کا آغاز کیا اور پہلی وکٹ پر 55 رنز کی شراکت ہوئی، تاہم ہوپ 8 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان خان بھی 19 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ رضوان اس ایڈیشن کی پہلی سنچری بنانے میں کامیاب رہے، انہوں نے 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کیوی آل راؤنڈر مائیکل بریسویل نے 17 گیندوں پر 44 رن سکور کیے۔ کامران غلام نے 36 رنز بنائے۔ ملتان سلطان سے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 234 رنز بنائے۔ کراچی کنگز کی جانب سے حسن علی، عباس آفریدی اور خوش دل شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کراچی کنگز کے جیمز وینس کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، 4 چھکے 14 چوکے لگائے، 43 بالز پر شاندار سنچری بنا کر کراچی کنگز کو جیت سے ہمکنار کیا۔ پی ایس ایل میں پہلی سنچری محمد رضوان کے نام۔ محمد رضوان نے 5 چھکے اور 8 چوکے لگا کر 61 گیندوں پر کراچی کنگز کے خلاف سنچری بنائی۔ پی ایس ایل 10 کے دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 80 رن سے ہرا دیا۔ کوئٹہ کے بالرز کے سامنے پشاور زلمی کے بیٹر بے بس، 4 کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے پیویلین لوٹے۔ پوری ٹیم 136 رنز بنا سکی۔ انجری کے بعد واپسی پر سائم ایوب کی عمدہ بیٹنگ، 38 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ بابر اعظم سمیت پشاور زلمی کے 5 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ کوئٹہ نے 216 رنز بنائے تھے۔ کوئٹہ کی طرف سے سعود شکیل 59، فن ایلن 53، نواز 41 اور کوشال مینڈس 35 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ ابرار احمد 4، عثمان طارق 2، محمد عامر اور کیل نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فن ایلن کی شاندار بیٹنگ، 4 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 25 بالز پر 53 رنز بنا۔ فن ایلن فاسٹ بالر حارث رؤف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ حارث رؤف کا کیچ سپرمین کیچ قرار۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن آمد پر ایون فیلڈ کے باہر پھر احتجاج۔ پی ٹی آئی کارکن ایون فیلڈ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچی۔ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر لیگی کارکنان اور پی ٹی آئی کے حامی آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ لندن پولیس نے پی ٹی آئی کے حمایتی گلفام حسین کو گرفتار کر لیا۔ گلفام حسین پر ایون فیلڈ میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں قیام کریں گے۔ سابق وزیر اعظم لندن میں میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ کروائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن میں موجود ہیں۔ نواز شریف 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے۔ وزیر خزانہ کا مہنگائی میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو نہ پہنچنے کا اعتراف۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، افراط زر نیچے آنے سے عام آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر عام آدمی پر ہماری پالیسیز کا اثر نہیں ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا اصل مقصد عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حکومت روزانہ کی بنیاد پر دالوں، چینی اور دوسری اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عام آدمی کو فائدہ نہ پہنچے اور مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہو۔ اگلے چند ماہ میں وزیر اعظم توانائی کے شعبے میں مزید ریلیف کا اعلان کریں گے۔ گندم اور چینی کی بھی امپورٹ اور کبھی ایکسپورٹ میں سکینڈل آ جاتا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہوں کہ گندم کی قیمت ڈی ریگولیٹ رہنی چاہیے۔ آبادی مزید بڑھی تو مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اس وقت 5 سال سے کم عمر کے 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ماحولیات بہت اہم ہے۔ لاہور میں اکتوبر سے فروری تک
یہ شاہی دربار نہیں، آئینی عدالتیں ہیں، جج کیسز نہیں سن سکتے تو گھر جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی خوبصورت بات عدلیہ کا احتساب ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان اور حکومت سے ججز آئے ہیں، اس سے ہائی کورٹ میں مزید رنگینی آئی۔ ججز کی ٹرانسفر پر چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ لیں گے، ان کے منتخب کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان اس کو دیکھیں گے۔ صدر مملکت کے دستخط سے دوسرے صوبوں سے ججز وفاق میں تعینات ہوں گے، یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ دوسرے صوبوں سے اسلام آباد میں ججز تعینات نہیں ہو سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ایف بی آر میں رشوت کا اعتراف، صنعتکاروں سے رشوت نہ دینے کی اپیل، کہا کہ ایف بی آر میں بدعنوانی کے الزام پر بہت سے اہلکار نکلے، اب صاف ستھرے لوگ لے کر آ رہے ہیں، اگر ہم رشوت لے رہے ہیں تو کوئی ہمیں رشوت دے رہا ہے، انڈسٹری والوں سے درخواست ہے کہ آپ رشوت دینا بند کر دیں۔ ایک صنعتکار نے بتایا کہ ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ وزیر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارا ایف بی آر اہلکاروں سے مستقل پالا پڑتا ہے، اس لیے رشوت دے کر کام کرا لیں، ہم رشوت ستانی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا حوصلہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں، ہم جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شکایات سیل بھی بنائیں گے۔ پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ، پیپلز پارٹی انڈس واٹر سسٹم پر کسی صورت کینالز نہیں بنانے دے گی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپوزیشن کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کینالز کے معاملے پر سازش رچا کر پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کے ساتھ کینال نامنظور نعرے بھی لگائے، کہا کہ دریاؤں کے مالک آپ سب لوگ ہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں، چھوٹی سکیمز کے لیے 1 ارب روپے کا فنڈ ہر ضلع کے لیے دیا جائے گا، تمام سکیمز کی لاگت کا تعین ڈپٹی کمشنر کرے گا، مقامی افراد سے مل کر ٹیم سے یہ سکیمیں سندھ حکومت کو بھیجیں۔ میرے ایک جملے سے سندھ والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، قوم کا مفاد نون لیگ کے ساتھ ہے، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، پانی کا مسئلہ تقریروں سے حل ہوگا نہ جلسوں سے اور جلوسوں سے، پنجاب اور سندھ 2 بھائی ہیں، انہیں مل کر کام کرنا ہے، گنڈاپور پہلے بھی اسلام آباد میں چڑھائی کی کوشش کر چکے ہیں اور 4-5 بار وہ ڈسٹرکٹ عبور کر کے گئے اور اب موسم سخت ہو گیا ہے، سہولیات دیکھ لیں، اسلام آباد آئیں گے، بانی پی ٹی آئی خود اس کی پارٹی نے قوم کے مفاد کے لیے کوئی کام نہ کیا، وہ این آر او مانگنے کی کوشش وقفے سے کرتے رہتے ہیں، نہروں کے معاملے پر صدر آصف علی زرداری نے یا تو سندھ کے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے یا ان کی یادداشت جواب دے گئی ہے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا پیپلز پارٹی دونوں باتوں میں سے ایک کو مانے، دونوں کی ایک ساتھ تردید ممکن نہیں، اگر آصف علی زرداری کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو وہ اعلیٰ ترین عہدے پر کیوں براجمان ہیں، فوری مستعفی ہوں، پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر صرف ووٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے، نہروں کی منظوری خود صدر زرداری نے دی ہے، اب ان کی منظوری اور بلاول بھٹو کی مخالفت سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں نئی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی امریکی کانگریس کے وفد سے گفتگو، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے امریکہ تعاون کے خواہاں ہے، سیلاب سے $30 ارب کا نقصان اور 1/3 ملک متاثر ہوا، پاکستان نے دہائیوں سے 35 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا، سیاسی استحکام کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی، فل برائٹ اسکالرشپ نے ہزاروں پاکستانیوں کو عالمی معیار کی تعلیم دی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا مجھے علم نہیں، اعظم سواتی اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہے ہیں، پارٹی کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا، بانی پی ٹی آئی ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا کہا ہے یا نہیں، سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی ATC لاہور پیشی پر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ صورتحال میں ابہام پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں بنیادی حقوق بحال ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ 5 اکتوبر کو جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے 3 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان اور عظمہ خان کی دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 17 مئی تک توسیع۔ اپوزیشن اتحاد کا 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان، جلسے کی میزبانی وحدت المسلمین کرے گی، جلسہ G9 سے ملحقہ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا، جلسے میں پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا، جلسے کے بعد اپوزیشن اتحاد کی جانب سے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔
اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بانی کا ہوگا. سینئر رہنما پی ٹی آئی فیصل چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی ورکرز بانی کو جیل سے جلد باہر دیکھنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اپنے ذاتی کیسز کے حوالے سے کبھی بات نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو نظر انداز کر کے ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. جو لوگ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں. اس وقت گرینڈ الائنس کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی کو اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس ٹیم کے ہوتے ہوئے بانی کا باہر آنا مشکل. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں. یہ دونوں جماعتیں خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آئیں. پی ٹی آئی بطور جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کی جماعت میں ہر شخص مختلف بات کرتا ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات ملک کے مفاد میں نہیں. الیمین گنڈاپور سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے ایسا کہتے ہیں. پی ٹی آئی ہر معاملے پر اختلافات کرتی ہے. قدرتی ذخائر کسی کی ذات کا ایشو نہیں. پارلیمان میں اس پر بحث ہونی چاہیے. اس معاملے کو جو شکل دی جا رہی ہے وہ بہت غلط ہے. پی ٹی آئی کا بل کے معاملے پر تنقید کرنا نئی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو دیکھنا چاہیے. حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. چاہتے ہیں کہ عوام کو سہولت فراہم کی جائے اور مسائل حل ہوں. پی ٹی آئی کے اندر کوئی لیڈرشپ موجود نہیں. آئین ریاست کی اصل طاقت ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آئینی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. آئین کی بالادستی ہر حال میں قائم رہنی چاہیے. صدر سپریم کورٹ بار کی زیر قیادت وکلاء برادری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر میر عطا اللہ خان لانگو اور دیگر بھی شریک ہوئے. ملاقات میں ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. JUI اور وکلاء میں عدلیہ، آئین اور جمہوریت کے دفاع پر اتفاق. شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے. شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں. تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے. حادثات کے معاملے پر MQM اور ANP ایک پیج پر. حادثات کو لسانی نہیں انتظامی مسئلہ قرار دیا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی MQM کے مرکز بہادر آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا کراچی شہر کو پرانے حالات کی طرف ہرگز جانے نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی ٹینکر ڈرائیور نشے میں یا بغیر لائسنس گاڑی چلا رہا ہے تو حکومت ذمہ دار ہے. ایسے ٹینکر سے ہونے والی ہلاکت قتل خطا نہیں، قتل عمد ہے. ان ڈمپرز کو شہر کے اندر آنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ سندھ میں سسٹم سیاسی سسٹم سے بڑا ہے. اسے کون چلا رہا ہے؟ کوٹا سسٹم کے تحت کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی. مسائل کے حل کے لیے ANP کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. ANP کے سربراہ شاہد سید نے کہا کہ کسی کو کراچی کے حالات خراب کرنے نہیں دیں گے. حادثات بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑیاں جلائی جائیں. کراچی کا مسئلہ لسانی نہیں بلکہ انتظامی ہے. اسے لسانی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوٹا سسٹم کی وجہ سے کراچی کے نوجوان ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے باوجود بے روزگار ہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہماری نیت ٹھیک ہے. لاشوں پر سیاسی کھیل ختم کیا جائے. ڈمپر حادثات کے نتیجے میں بہت سی جانیں جا چکی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کسی بھی کی جان کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا شکریہ. میرے خط پر نوٹس لیا. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. کراچی کے کتنے ہی نوجوان سیاست کی بھیٹ چڑھ گئے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی ملاقات. کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. میئر کراچی نے گورنر کو اپنی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا. کامران ٹیسوری نے کہا کراچی کو اور اس کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے. شہر کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کچھ دنوں سے ہماری طرف سے اور میئر کراچی کی طرف سے ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی تھی. کیا خیال ہے میئر سیز فائر کریں یا ایسے ہی چلنے دیں؟ گورنر سندھ کا مذاق. مرتضیٰ وہاب بولے کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. پنجاب میں پاکستان کی پہلی AI یونیورسٹی بنا رہے ہیں. بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا میری ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترکیے میں ڈپلومیسی فورم سے خطاب. پنجاب میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں خاصی توجہ دی جا رہی ہے. اسکولز کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے. میں تعلیم کے سفیر کے طور پر کام کر رہی ہوں. اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے اسکالرشپس پروگرامز متعارف کروائے ہیں. عوام کو فوری انصاف کی فراہمی ہمارا ویژن ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. مریم نواز کی ترکیے کے
صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ صدر اردوان نے نواز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، نیک تمناؤں کا اظہار، کہا نواز شریف سے جلد ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے نواز شریف کی جانب سے ترکی کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام دیا۔ مریم نواز کی ترکی کی خاتون اول سے بھی ملاقات۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹر پارٹی انتخابات، بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر 4 سال کے لیے پارٹی چیئرمین منتخب۔ ہمایوں اختر سیکرٹری جنرل، ندیم افضل چند پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بن گئے۔ سیکرٹری فائنانس پر آمنہ پراچا منتخب ہو گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے انٹر پارٹی انتخابات، چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر منتخب۔ چودھری صالح حسین پارٹی کے سینئر نائب صدر بن گئے۔ طارق حسن مرکزی سیکرٹری جنرل، چودھری شافع حسین جنرل سیکرٹری پنجاب منتخب۔ تمام امیدواران پارٹی کے عہدوں پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔